اس وقت جو ہے وہ اپنا کام کر بھی رہے ہیں اور تکمیل کے مراحل بھی ہیں، جس میں بہت سارے بڑے بڑے ہسپتال، جس کو کہا جاتا تھا کہ 3 سے 4 سال کی مدت میں ایک ہسپتال کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پہلے یہ کی حکومتوں کا جو رواج تھا، جس کو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی گڈ گورننس نے بالکل آل ٹوگیدر چینج کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ سرکاری دفاتر کے دھکے کھاتے تھے، سرکاری دفاتر کے چکر لگاتے تھے، اور آج حکومت خود صحت کی سہولیات ہوں یا ان کو جو مریم کی دستک کے ذریعے جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جو برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، مختلف جو سروسز ہیں، وہ خود جا کر بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر پرووائڈ کرتی ہیں۔ کلینک آن ویلز آپ کے سامنے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ نئی میٹروز بن رہی ہیں، گرین جو ہماری بسز ہیں وہ اس وقت رواں دواں ہیں، اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اپریل کے اینڈ تک 100 نئی گرین بسز جو ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہی ہیں اس فلیٹ کے اندر، اور مئی کے اینڈ پر جو ہے مزید 400 بسیں جو ہیں وہ ایڈ ہوں گی۔ تو اسی مالی سال کے اندر کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں رہے گا پنجاب کے اندر جس کے اندر یہ گرین ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ نہ کی جائے۔ اور اب جو اس وقت خطے کے حالات تھے، اس میں جن جگہوں کے اوپر ٹرانسپورٹ، گرین ٹرانسپورٹ یا پبلک ٹرانسپورٹ مہیا نہیں تھی، وہاں پر چیف منسٹر صاحبہ نے رینٹڈ جو ہے وہ خود ٹرانسپورٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے خود اپنے وسائل سے جو ہے فری آف کاسٹ لوگوں کو پرووائڈ کی ہے، تاکہ جو ایک پیٹرول کا جو ایک قیمت کا ایک تکلیف ہے وہ لوگوں کا برڈن شیئر کیا جائے۔ اور اسی لیے لوگ چیف منسٹر پنجاب کی جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ تحسین بھی ان کی کرتے ہیں۔ اور یہ کسانوں کے حوالے سے بہت سارے موسمی کسان بھی ہیں، بہت سارے موسمی جو ہے وہ تاجر بھی ہیں، اور سیاستدان بھی ہیں جو کسانوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک اتنا بڑا، میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے بلینز کا، یہ آپ کو بتائیں گے منسٹر صاحب، جو چیف منسٹر کا ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام ہے، وہ اس کی اس وقت تک کیا پوزیشن ہے۔ اور گندم کے حوالے سے یہ بھی میں بتاؤں کہ مختلف جو جیسے میں نے کہا کہ ملک کی بڑی جو غذائی ضروریات ہے وہ پنجاب پوری کرتا ہے، اور پنجاب جو ہے وہ اگر اپنے حصے سے زیادہ گندم نہ اگائے تو شاید پنجاب کے اندر جو پورے پاکستان کے اندر جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ پنجاب کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ بات کرنے کا شوق ہے، چلے وہ شوق فرما لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چیف منسٹر پنجاب کی جو گورننس ہے وہ باتوں سے زیادہ کام کرنے پہ بلیو کرتی ہیں، اور اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے آتے ہیں تو کسی نہ کسی اچھی خبر کے ساتھ، کسی اچھی بات کے ساتھ، اور ایک جو کنسرن تھا کسانوں کا گندم کی قیمت کے حوالے سے، IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے کچھ ریسٹرکشنز بھی تھیں، اس ریسٹرکشنز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ایک پروگرام کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ہی اس پروگرام کو ڈیفائی کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیں۔ اور یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ روز یا یہ گرین بسیں چلا رہی ہیں، میٹروز بنوا رہی ہیں، وہ مختلف پروجیکٹس کر رہی ہیں، فری جو میت کی فری جو ہے وہ گھروں تک منتقلی، یہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ یہ عام اس آدمی سے پوچھے جو اس وقت تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا ایمبولینسز کی پرائسز کے ذریعے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا کام جو ہے شروع کیا گیا ہے لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں فرسٹ فیز میں یہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور 15 دن میں یہ باقی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے مقدر میں جو ہے وہ صرف دھرنے ہیں، رونے ہیں، اور ملک کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنا ہے۔ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ پنجاب کا جو ایک ٹریک ریکارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے سیٹ کیا ہے گورننس کے حوالے سے وہ آگے بڑھے گا۔ میں کرمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے گفتگو کرمانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ میٹر کے اوپر آپ دوستوں کو اور آپ کی وسادت سے سننے والے تمام کاشتکاروں کے لیے آگاہی کا ایک پریسر ہے۔ میں سب سے پہلے یہ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کروں گا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب ہو یا پنجاب کے ٹارگٹس ہوں تو پرائمری ٹاسک ہے پروڈکشن۔ اگر آپ پچھلے 2 سال کے، میں کچھ آپ کے سامنے فگرز رکھوں گا، اگر آپ پچھلے 2 سال کے اندر دیکھیں
کہ کچھ 8-10 فصلیں ایسی ہیں جو مین کراپس ہیں, اس طرح تو بہت لمبی ایک لسٹ ہے, جن کی پروڈکشن کا جائزہ اگر پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں اضافہ آیا. اور ان میں اضافہ آنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان فصلوں کو وہ دام ملے, کاشتکاروں کو وہ دام ملے جو ان فصلوں کا, ان کی محنت کا ان کو دام ملنا چاہیے تھا. شوگر کین کی مثال لیں تو لاسٹ ایئر 60 ملین میٹرک ٹن کی پروڈکشن تھی, اس سال 67 ملین میٹرک ٹن کی پروڈکشن. میز کی بات کریں تو 8 ملین میٹرک ٹن سے 8.1 ملین میٹرک ٹن پہ گئے. سٹرس کی اگر بات کریں 2.3 ملین میٹرک ٹن سے 3.9 ملین میٹرک ٹن پہ گئے. آلو کی فصل کی بات کریں تو 9.8 ملین ٹن سے آپ 12.5 ملین ٹنز پر گئے. مینگو 2.2 ملین ٹن سے 2.5 ملین ٹن تک گئے. اسی طریقے سے آئل سیڈ میں اضافہ ہوا. اور دو فصلیں جن کے اندر پروڈکشن ادھر ہی کھڑی ہے اور بہتر سے بہتر جا رہی ہے, ایک کاٹن, پچھلے سال 38 لاکھ ملین بیلز تھیں اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بیلز ہی ہوں گی. ویٹ کی کراپ کی اگر آپ بات کریں تو 16.5 ملین ایکڑ کے اوپر آج پنجاب میں گندم لگی ہے. جس طرح منسٹر انفارمیشن نے فرمایا, اس کی پروڈکشن انشاءاللہ تعالی جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 22.5 ملین ٹنز آف پروڈکشن ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, جس کے اندر سے پنجاب کی غذائی ضرورت کے لیے صرف 15 ملین ٹن ضروری ہیں. اس کے اوپر جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ پنجاب کے باقی صوبے جو پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں وہ پنجاب کی گندم لیتے ہیں اور ان اپنے استعمال میں لاتے ہیں. اب اگر آپ ویٹ اور کاٹن کی بات کریں تو ویٹ کی پروڈکشن میں بہت قیاس آرائیاں ہوتی تھی کہ گندم جو ہے نہیں لگے گی, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچھلے 3 سال سے یہ تیسری فصل ہے سے کہ 16.5 ملین ایکڑ پر 1.65 کروڑ ایکڑ پر نہ صرف گندم لگی بلکہ بہترین فصل اس وقت کھڑی ہے. کاٹن کی بات کریں تو کاٹن کا سیڈ کا معاملہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ٹیک اپ کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے ہائیبرڈ سیڈ کی امپورٹ پہ پابندی ہٹائی, اور ہائیبرڈ سیڈ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کاٹن کی بیوائی چل رہی ہے اس کے اندر ہائیبرڈ سیڈ جو ہے وہ امپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ویٹ کی پرائسز کا ایشو رہا, باقی سب فصلیں ایک طرف, ویٹ کی پرائسز کا ایشو رہا, اور اسی لیے چیف منسٹر پنجاب نے ایک جامعہ ویٹ پالیسی جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ لگائی اور ایک جامعہ ویٹ پالیسی بنائی جس کے اندر فارمرز کو ان کی محنت کا جو صحیح پرائس ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی بات ضرور کروں گا کہ ابھی تک ویٹ سٹاکس کو ہم نے مینیج کیا, جو کیری فارورڈ سٹاکس تھے 3 سال پرانے وہ سارے ہم نے ڈسپوز آف کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاسکو سے 3 لاکھ ٹن کی بات کی, جس کے اندر سے صرف ہم نے 1 لاکھ ٹن پاسکو سے لیا, ایک بھی دانہ امپورٹ نہیں کیا. مسلسل امپورٹ کی تلوار پنجاب کے اوپر ڈگمگاتی رہ گئی اور چیف منسٹر پنجاب اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ریزسٹ کرتی رہ گئی کہ پنجاب کو 1 من یا 1 دانے بھی گندم امپورٹ کی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر امپورٹڈ گندم آئے گی تو فارمرز کو اس کی پروڈیوس کا حصہ اور پرائس نہیں ملے گی. اس کی مینجمنٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ سٹاک ٹیکنگ ہوئی. سٹاک ٹیکنگ ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے ویٹ سٹور تو ضرور کی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی. تو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی اس کی سٹاک ٹیکنگ کی, اور اسی سٹاک ٹیکنگ کی وجہ تھی کہ آپ کو ویٹ امپورٹ نہیں کرنی پڑی, اور پاسکو کے ساتھ بھی آپ نے کنڈیشنل معاہدہ کیا جس کا 1 لاکھ ٹن کا پیسہ دے کر 1 لاکھ ٹن گندم اٹھائی. ہارویسٹ کی اگر بات کریں تو ویٹ کا ہارویسٹ بہاولپور ڈویژن, ملتان ڈویژن اور ڈی جی خان کے اندر ہارویسٹ شروع ہے. بہاولپور کے اندر تقریباً 58%, ڈی جی خان کے اندر 46% اور ملتان کے اندر 35% ہارویسٹ ہو چکا ہے. ابھی تک اگر اوورال کی میں بات کروں تو 22% مکمل کراپ کا ہارویسٹ ہو چکا ہے, تقریباً 35 لاکھ ایکڑ ہارویسٹ ہو چکے ہیں. فصل کی جو اگر ان ایریگیٹڈ ایریا کی بات کروں کہ کتنی ییلڈ آ رہی ہے, تو ان ایریگیٹڈ مطلب کہ جہاں نہر نہیں ہے وہاں پچھلے سال ہماری ییلڈ آ رہی تھی 15 من, اس سال ہماری ییلڈ آ رہی ہے 19 من. اگر ایریگیٹڈ ایریا کی بات کریں تو ایریگیٹڈ ایریا میں پچھلے سال بھی 36 من تھی اور اس سال بھی 36 من کے قریب چل رہی ہے. اب وہ سلسلہ جو امپورٹنٹ ہے جس کے لیے آج کا پریسر ہے وہ ہے پروکیورمنٹ کا سلسلہ, جو ایک نظام بنایا جس کا باقاعدہ کل چیف منسٹر پنجاب نے اس کی میٹنگ بھی لی اور جو باقاعدہ سی ایم صاحبہ نے اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی. پرائیویٹ سیکٹر کو جو کہ ایگریگیٹرز کے نام سے ہیں ان کو پنجاب کے 233 گوڈاؤنز مطلب کہ گودام پروکیورمنٹ سینٹرز جو ہیں ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں. 35 کمپنیوں نے انٹرسٹ لیا جس کے اندر سے
11 कंपनीज क्वालिफाई की। पंजाब का पहला टारगेट था 2.5 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर करने का। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस टारगेट को बढ़ाकर 3 मिलियन टन कर दिया, मतलब कि 30 लाख टन पंजाब के अंदर की फसल से प्राइवेट सेक्टर जो है वो उठाएगा एट द रेट ऑफ 3500 रुपया। उनको पहली मर्तबा हाईएस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू है। तमाम 233 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स फंक्शनल हैं पूरे पंजाब के, किसी भी जगह आप जाके देख लें। बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। फार्मर्स अपने करीब तरीन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अपना CNIC लेकर जाएंगे और अपना अकाउंट नंबर लेकर जाएंगे। वो जैसे ही रजिस्टर होंगे उसके साथ उनको बता दिया जाएगा और वो आकर 1 एकड़ के लिए 10 बोरी बारदाना जो है वो लेकर जाएंगे, जो कि तकरीबन 25 मन बनता है। किसान कार्ड के 9 लाख फार्मर्स को इस पूरे प्रोसेस के अंदर तरजीह दी जाएगी और उसकी वजह है क्योंकि वो एक मल्टीपल चेक्स के थ्रू गुजरे हुए हैं, तो उनका डाटा सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है तो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, वो इससे उनको सहूलत मिलेगी। उसके साथ साथ जो पेमेंट है, जैसे ही फार्मर अपनी गंदम लेकर जाएगा, रजिस्टर करवाने के बाद बारदाना मिलेगा, बारदाना मिलने के बाद वो अपनी गंदम लोड कर उन्हीं सेंटर्स पर लेकर जाएगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर फार्मर को उसके अकाउंट के अंदर पैसा मिल जाएगा। इसके लिए ये भी कभी नहीं हुआ। इस पूरे निज़ाम में बारदाने के हसूल के लिए ज़ीरो सिफारिश है। अगर मैं भी चाहूँ कि मैं किसी अपने लिखते जिगर को 10 बोरियां दिलवाना चाहूँ तो मैं 1 बोरी भी नहीं दिलवा सकता, मैं अपने लिए 1 बोरी नहीं ले सकता। मुझे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी पैलरा की ओनरशिप के ऊपर 10 बोरी फी एकड़ के हिसाब से हर फार्मर को अक्रॉस द बोर्ड मिलेगी, जिसके अंदर हमारी तरजीह जो है, जो मैंने किसान कार्ड का लफ्ज़ बोला, वो है कि हम छोटे फार्मर को दें। अगर किसी कंप्लेन की सूरत में फार्मर को कोई तकलीफ हो, प्रॉपर मैकेनिज्म है, चीफ मिनिस्टर का जो इंस्पेक्शन यूनिट है वो ऑन ग्राउंड होगा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ऑन ग्राउंड होंगे, फूड डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड होगा। ओवर एंड अबव 0800 60 नंबर, टोल फ्री नंबर पर अगर किसी फार्मर को कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है तो वो आकर 0800 0800 60 6 के ऊपर अपना कंप्लेन जो है दर्ज कराए कि मुझे 3500 रुपए पे अगर नहीं मिला, अगर मेरा बारदाना इतना बनता था और मुझे कम मिला है, तो वो फिल फॉर जो है वो एड्रेस होगा। और इंशाल्लाह ताला इस पूरे निज़ाम के अंदर एक ही कंडीशन है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीगेटर्स के अलावा है, जो उन 11 कंपनियों के अलावा है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर गंदम की खरीदारी करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, बशर्त कि वो 3500 रुपया फी मान फार्मर से गंदम खरीदे, नंबर 1, और नंबर 2 वो जितनी गंदम खरीदे उसको स्टॉक को वो डिक्लेयर करे। हमारे खाते में उसका स्टॉक होगा तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब का रोल जो काश्तकार और फार्मर्स को जब मुश्किल आई तो क्या रहा, और वज़ीर आला पंजाब का जो किरदार और रोल इन 2 सालों में ज़राअत के शोबे में क्या रहा, तो आपने देखा कि पंजाब में पंजाब की तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड आया और उसके ऊपर तमाम फार्मर्स जिनका एरिया डैमेज हुआ उनको 20,000 रुपया पर एकड़ की मद में उनको हर्जाना दिया गया, 20 अरब रुपया फार्मर्स में तकसीम किया गया। पिछले साल जब देखा कि वीट की प्राइसेस ग्लट की सूरत में फॉल कर गई हैं तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैं फार्मर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने 5,000 रुपया फी एकड़ फार्मर्स को वीट का पैकेज दिया, जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए का पैकेज फार्मर्स को दिया गया। उसके साथ साथ 1,000 ट्रैक्टर तमाम वीट के फार्मर्स को मुफ्त फराहम किया गया। तकरीबन 12 से 13 अरब का ट्रैक्टर जो थे, 1,000 ट्रैक्टर उन तमाम फार्मर्स को दिए गए जिनको इसकी सपोर्ट दी जा रही थी कि अगर उनको कीमत नहीं मिली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट उनके लिए हमा वक्त मौजूद है। अब मैं ये बात एक ज़रूरी समझता हूँ कि IMF के साथ आपकी एग्रीमेंट है, IMF की बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, IMF का बेहद आप पे प्रेशर है, लेकिन एक बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इन सब प्रेशर के बावजूद किसी भी ज़रई इनपुट के अंदर
ایک چھوڑ کر 0.5% بھی جنرل سیل ٹیکس نہیں لگا. اور وہ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ مریم نواز شریف پنجاب کے ایک ایک کاشتکار کی ایڈوکیٹ ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ پنجاب کے کاشتکار کا کیس وفاق کے ساتھ خود لڑتی ہیں. اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ ان 2 سالوں کے اندر آپ کھادوں کی قیمتیں اٹھائیں تو آپ کو آج جہاں پر دنیا کے اندر جنگ چل رہی ہے, جہاں پہ آئل پرائسز آسمان پہ پہنچ گئی ہیں, کھادوں کی قیمتیں آج بھی نوٹیفائیڈ پرائس سے نیچے بک رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوریا کی انٹرنیشنل پرائس آج 13,000 روپے ہے. یوریا کی فرٹیلائزر بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر شارٹیج ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر نہ صرف وافر فراہمی ہے بلکہ پاکستان کے اندر یوریا کا بیگ جو انٹرنیشنل پرائس 13,000 پہ ہے وہ پاکستان کے اندر 4,200 پہ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور یہ آپ کی چیف منسٹر کا رول ہے جو زراعت کے لیے اور فارمرز کے لیے ہے. میں اس کے ساتھ اگر یہ بتاؤں آپ کو کہ میکنائزیشن جو کہ پنجاب کی یا کسی بھی جگہ کی کاشتکاری کی مین انگریڈینٹ ہے, پچھلے 20 سال کے اندر 3 ارب روپیہ خرچہ گیا, اور میکنائزیشن کے اوپر صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے 66 بلین روپیز خرچہ. وہ چھوٹے کاشتکار جن کو ویٹ کی پرائسز کی وجہ سے تنگی آئی, تو چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر فرٹیلائزر ڈالیں, بہتر سے بہتر سیڈ ڈالیں, بہتر سے بہتر پیسٹیسائڈ ڈالیں. تو ابھی تک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ 260 ارب روپیہ, یہ منہ سے کہنا آسان ہے, 260 بلین روپیز جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کو ڈسپرس کر چکی ہے انٹرسٹ فری لون کی مد میں, اور جس کی ریکوری جو ہے وہ 99% ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ملٹ ٹریکٹر کمپنی کے اندر آج ہارویسٹرز جو ہیں اسیمبل ہو رہے ہیں. 100 ہارس پاور ٹریکٹرز جو ہیں وہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اسمبلی پلانٹس لگا لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے 1 سال کے اندر پنجاب کے اندر نہ صرف ہارویسٹر اور ہائی ہارس پاور ٹریکٹر اسیمبل ہوگا بلکہ مینوفیکچر ہوگا. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو اس گورنمنٹ نے اٹھائے. سپر سیڈر جو ہم جب آئے, جو ایک میں سمجھتا ہوں ریولوشنری سٹیپ تھا اس گورنمنٹ کا, جس مشینری کو استعمال کر کر آپ نے نہ صرف اپنی ایوریجز بڑھائیں بلکہ اپنی فیول کاسٹ بچائی, جو کہ اگر گندم کی کنونشنل طریقے سے کاشت ہو تو لیٹر 1 ایکڑ کے اوپر 20 لیٹر, اور سپر سیڈر سے کاشت ہو تو 10 لیٹر, اور آپ سپر سیڈر 300 تھے. اور جب انڈسٹری سے بات کی کہ ہمیں سپر سیڈر 5,000 چاہیے تو انہوں نے کہا جی ہم 1,000 سے زیادہ نہیں بنا سکتے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سپر سیڈر کی انڈسٹری سال میں 5,000 سپر سیڈر بناتی ہے. تو یہ تمام زراعت کے شعبے کے اندر جو چیف منسٹر پنجاب نے سٹیپس اٹھائے ہیں, یہ نہ صرف فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ فارمرز کو سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پیرل انڈسٹری کو بھی کھڑا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں آپ سے گزارش کروں, سب سے پہلے یہ بوریوں والا, یہ پہلے جو تھا پریکیورمنٹ, جب پنجاب کے اندر 4 ملین ٹن کی پریکیورمنٹ ہوتی تھی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ پریکیور کرتا تھا تو تب 1 ایکڑ پہ 8 بوری ملتی تھی, اور وہ پریکیورمنٹ کا سلسلہ 1 سال نہیں چلا, وہ کئی سال چلا. ہم نے اس کو ریوائز کر کر 10 بوری کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ فارمر گندم کتنی رکھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی جب سٹاک ٹیکنگ ہوئی, کیونکہ آپ کے سر پر امپورٹ کی تلوار ڈگمگا رہی تھی, تو آپ اس کو کس طریقے سے اوائڈ کرتے؟ آپ سب سے پہلے جا کر چیک کرتے کہ پنجاب کے اندر گندم کتنی موجود ہے. وہ چیک کرنے کے لیے آپ نے تمام ان لوگوں کی سٹاک ٹیکنگ کی جنہوں نے اپنے سٹاکس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. کسی فارمر کا جا کے سٹور نہیں چیک کیا گیا, کسی فارمر کا جا کے پنجابی کی زبان میں جہاں وہ سٹور کرتا ہے بھڑولے کو نہیں توڑا گیا, نہیں کھولا گیا, چیک نہیں کیا گیا. اور آج بھی فارمر یا پرائیویٹ سیکٹر گندم خریدنا چاہے تو 3500 روپے کی فی من گندم خرید سکتا ہے,